شخص سے سرکار نے فرمایا، اس نے کہا مجھے جہاد پہ جانا ہے، تو فرمایا تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، تو جا کے خدمت کر، اللہ جہاد کا اجر عطا کرے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نام فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج پہ جا رہی ہے، اس کو محرم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا آپ غزوہ پہ نہ جائیں، وہاں سے آپ کا نام کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اپنی بیوی کے محرم بن کر حج کرنے جائیں۔ تو اس پر تو درجنوں دلائل ہیں کہ دین اسلام نے ترجیحات کا تعین کیا۔ جس طرح دین کے اندر نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، حقوق العباد بھی اپنے اپنے مقام پر فرض کیے گئے۔ تو اس لیے سرے سے یہ بات کہنا کہ ہماری دنیا کا کیا بنے گا، جتنا دنیا کے معاملات کو، جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، دنیا کے معاملات کو جتنا اسلام سپورٹ کرتا ہے اور جتنا نظم و ضبط میں لاتا ہے اور جتنا اس میں حسن پیدا کرتا ہے اور جتنی اس کے اندر اسلام حساسیت لاتا ہے، یہ تو کسی اور مذہب میں دور دور تک موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہلو کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ ایک تو اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اس کی زندگی کے شب و روز کو حیات طیبہ بنا دیا جائے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ بھی سورہ نحل میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ جو حسنہ کا لفظ ہے قرآن میں یہ بڑا ہی حسین ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، ہم نے دنیا میں ان کے لیے بھلائی رکھی ہے، یہاں بھی انہیں بھلائی ملے گی، انہیں ان کی نیکیوں کا اجر دیا جائے گا، ان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیا جائے گا، ان کے احوال کو مرتب کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اطمینان دیتا ہے، چہرے کو رونق دیتا ہے اور وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کرتا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں بھلائی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بھلائی کرے دنیا کی زندگی میں رہ کر اور پھر وہ نقصان اٹھائے؟ تو یاد رکھیے گا اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ نیک اعمال کرنے پر انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکات نازل ہوتی ہیں، اس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے ایک ہے آئین، دنیاوی قانون، اسباب کا قانون۔ اسباب کا قانون یہ ہے کہ آگ جو ہوتی ہے وہ جلا دیا کرتی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، یہ دنیاوی قانون ہے۔ ایک ہے روحانی اور رحمانی قانون، وہ یہ ہے کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، لیکن اگر رب چاہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کرتے۔ یہ رحمان کا قانون ہے، یہ روحانی معاملہ ہے۔ ویسے تو انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو، اس لیے کہ اس کا رب اسے کھلا بھی دیتا ہے اور پلا بھی دیتا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر بیان فرمایا بالکل اسی مضمون کو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان مسائل میں گھر جاتا ہے اور اسے چاروں جانب سے راستے بند نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار اس وقت تو میں وہی ہوں جس کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے تھے، یہ اچانک کیا ہوا؟ ہر طرف سے مشکلات نے گھیر لیا ہے، دکھ آئے ہیں تو اکٹھے ہی آ گئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں تو بیک وقت آ گئیں،
تو اللہ کریم نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا ان ساری مشکلات سے نکلنے کا بھی یہی رستہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا فرما دے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے، اسے خبر ہی نہیں ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتے ہیں وہاں سے رزق دوں گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان تک نہیں گیا۔ شرط کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر اللہ سے ڈرے، چالاکیاں نہ کرے، تیزیاں نہ دکھائے، سب کو شیشے میں نہ اتارے، خوشامد کر کے ہر آدمی کو قائل نہ کرے، جھوٹ کا سہارا نہ لے، زبان کی تیزی کے ساتھ اس کو بھی رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، اس سے بھی میری دوستی اس سے بھی میری دوستی، میں ساری سوسائٹی کو، آپ فکر نہ کریں اگر آپ کسی کو شیشے میں اتار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو شیشے میں اتار رہا ہے، بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اسے بھی ساری ہی خبر ہے، وہ بھی سب جانتا ہے۔ اگر صحیح رستہ اختیار کیا جائے، تقوی کا رستہ اختیار کیا جائے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میرا اغوا کر لیا کفار نے، اور غربت اور قحط اور پریشانی پہلے ہی بہت زیادہ تھی، میں بڑی تکلیف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ تو کریم فرمانے لگے رب سے ڈر، اللہ پہ بھروسہ کر، لا حول شریف کی کثرت کر۔ فرماتے ہیں ابھی ہم نے 1-2 تسبیح بھی پوری نہیں پڑھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹا بھی آ گیا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ اتنی جلدی کرم نوازی، اتنی جلدی رحمت۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا، مجھے باندھ رکھا تھا، اچانک میں نے ہاتھ ہلایا تو رسیاں بھی کھل گئیں، باہر نکلا تو وہ غائب تھے، تھا ہی کوئی نہیں، اور اس حویلی میں 400 بکریاں تھیں، میں نے دروازہ کھول کے ذرا انہیں ہانکا ہے تو وہ 400 کی 400 میں سے بھاگی بھی کوئی نہیں، ساری ساتھ آ گئی ہیں، کرم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ ان بکریوں کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا میرے رب نے تجھے عطا کی ہے، یہ مال غنیمت ہے، تیرے لیے جائز ہے۔ میرے بھائیوں زندگی میں مسائل کا شکار ہو جائیں، غلط راہیں اختیار نہیں کی جاتی، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا، رشوتیں دینے کے لیے مال جمع نہیں کیا جانا چاہیے، اور اپنے ناجائز کاموں کے لیے بڑے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ کھانے کھلائے جا رہے ہیں، دعوتیں پکائی جا رہی ہیں، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں، کس لیے؟ یہ لوگ مشکل وقت میں کام آئیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، جس کی جیب کارڈ سے بھری ہوئی ہے نا مختلف لوگ، ٹائم آنے پہ ملتا ہی کوئی نہیں، ہاں آدھے سے زیادہ تو نمبر ہی بند ملتے ہیں۔ وہ کہاں میرے عزیز، وہ کسی نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ مشکل حالات میں کون ملتا ہے، ساری عمر ہی آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تو جدو وقت آیا ہی محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ اس وقت میں اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ڈر، میں تیرے لیے رستہ بنا دوں گا، تجھے گنجائش دوں گا، تیرے حالات ٹھیک کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرا جائے، غلط راہوں کا انتخاب نہ کیا جائے، اپنے مالک کی طرف توجہ کی جائے، اپنے مسلح کو آباد کیا جائے، رب کریم کی جانب انسان رجوع کرے۔ اگر وہ اللہ کی جانب رجوع کرے گا، رب کریم سے ڈرے گا، اس کے حضور اپنی توجہ کو مبذول کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی جلدی رستہ پیدا کر دے گا۔ اور یہ تجربہ ڈھیر سارے لوگوں نے کیا اور وہ اس تجربے پر کامیاب بھی ہوئے۔ اور پھر ہم جائز اور ناجائز مال اکٹھا کر کے نا، ہم سے جب کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، بچے تو بیچارے
بالغ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابا جی سے کہ وہ اگر آپ ایک پلاٹ بیچ دیں تو میں کاروبار کر لوں، تو وہ تو بیچ ہی نہیں رہے. تو شروع سے تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں. کہاں ہے بچوں کے لیے؟ یہ تو آپ کے نام ہے، ہر چیز پر قبضہ آپ کا ہے، کنجیاں ساری آپ کے پاس ہیں، ہر چابی آپ کی دسترس میں ہے. بھائی کہاں ہے بچوں کے پاس؟ سن لو اور یاد رکھنا، اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے بعد کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، تو اس کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں گا تو پیچھے میری اولاد آسودہ زندگی گزارے گی؟ میں بہت ساری زمین جائیداد چھوڑ جاؤں گا تو یہ خوشحال وقت گزاریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے مال، آپ کی جان، آپ کی اولاد کی حفاظت تب ہوتی ہے جب آپ تقویٰ چھوڑ کے جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے، آپ بیٹھے رہے. چوتھے دن گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ خدام، شاگرد، ارادت مند بھی تھے. گلی میں گئے تو وہاں آپ کا ایک مخالف، مسلمان تھا، مومن کہلاتا تھا، پر آپ کا مخالف تھا. تو وہ چوک میں آپ کو مل گیا، السلام علیکم کے فوراً بات کرنے لگا، اے نعمان بن ثابت، میں نے سنا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. نے فرمایا ہاں. کہنے لگا مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کے قبیلے کا ہوں، اپنی والدہ کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. بڑی تکلیف والا منظر ہے، بڑی اذیت ناک بات. آپ کے محبین نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے. امام صاحب نے فرمایا اس نے نکاح کی دعوت دی ہے، ایک جائز بات کی ہے، لیکن اتنا غلط طریقہ اختیار کیا. چوکوں میں، چوراہوں میں باتیں ہوتی ہیں. فرمایا میرے قدموں میں شریعت کی زنجیریں ہیں، میرا رب مجھے صبر اور تقوی کا حکم دیتا ہے. سارا حوصلہ جمع کر کے امام صاحب فرمانے لگے عدت گزرتی ہے تو آپ کا نام لے کے والدہ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وہ آپ سے نکاح میں رضامند ہوں گی تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. یہ جملے کہے اور پھر بوجھل قدموں سے 4 قدم آگے اٹھائے تو امام صاحب کے آنسو نکل گئے اور اپنے آنسو پونچھ کے کہنے لگے کئی دفعہ یہ اخلاق کتنے صبر آزما ہو جاتا ہے اور کتنی مشکل میں انسان کو لے جاتا ہے. ابھی امام صاحب اگلے چوک میں گئے تھے، وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی. لوگ دوڑے آئے، کہا حضور اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ کوئی بد دعا دی؟ فرمایا میں نے بد دعا نہیں دی، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. اس نے میری والدہ کے بارے میں اس طرح چوک میں جاگ رسائی کی اور یہ انداز اختیار کیا. اسے پتا تھا کہ شریعت اسلامیہ مجھے صبر کا اور تقوی کا کہتی ہے، جائز بات پر یہ انداز جائز بات کا. فرمایا اس نے سمجھا تھا میں لاوارث ہوں، وہ جو میرے ساتھ کرے گا ہو جائے گا. فرمایا دیکھو نا، اللہ ولی ہے مومنوں کا. میرے مالک نے دستگیری فرمائی اور ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی. میرے بھائیوں، میں اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیک اعمال، صالحیت، عبادت، ریاضت، تقوی، سچائی، دیانتداری، معاملہ فہمی، صبر، تقوی، مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود اللہ کے حضور شکر کے جذبات، یہ انسان کو صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دلائیں گے. مشکلات میں انسان کے سامنے نیکیاں بھی آ کے کھڑی ہوا کرتی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی نیکی انسان کے بڑا کام آیا کرتی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے نیکی دنیاوی معاملات کے اندر بھی.
بخاری مسلم میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت علیہ السلام کا وہ فرمان موجود ہے اور بڑا مشہور ہے، معروف ہے۔ حضور نے خود اسے بیان کیا، فرمایا 3 شخص کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے اور رستے میں بارش اور طوفان نے گھیر لیا، تو ایک غار کے اندر جیسے وہ بند ہوئے، خود رسول رحمت اسے بیان فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں لڑک کر کے ایک پتھر جب آیا اور غار کا منہ اس پتھر نے بند کر دیا، تو اب باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ تینوں نے مل کے بھی زور لگایا، پر وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ تب ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی کوئی نہ کوئی نیکی نہ یاد کریں۔ کیا؟ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، تعلقات لڑاتے ہیں، اپنی کوئی نیکی نہ یاد کرے۔ تو ایک نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، عرض کیا، اے مالک تو جانتا ہے میں ریوڑ رکھے ہوئے ہوں بکریوں کا۔ یہ لفظ ہے صحیح حدیث میں، اے مالک میں نے کبھی بھی دودھ پہلے بیوی بچوں کو نہیں دیا، جب بھی پلاتا ہوں ماں باپ کو پہلے پلاتا ہوں۔